شرطیں جی کیا شرطیں آکھن لگتن تے کو اپنے گھر چ رکھاں بھیجاں دو نوجوان بیٹھن انہیں دے ہوں جیں تو گھر چ نوجوان راویں میں شعیب دا حیا گوارا نہیں کریں میرے گھر چ رہن چاہندی میں انہیں دو بیٹیں دے وچوں ایک بیٹی دا تیرے نال نکاح کریں دماد بن کے رہے وال میں کو گوارا ہیں اگر تو دماد دے بغیر راسیں نہ میرے دھیری دائے حیا ہے نہ میں شعیب دائے حیا ہے انہیں کہ ٹھیک ہے اللہ دے دیکھو تو صحیح سارے نبییں دا حیا دیکھو تو صحیح سارے نبییں دے دھیری دا حیا حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال اتائی رہ گئے تے حضرت صفورہ نال نکاح تھی چکا دماد بن کے رہ گئے بکریاں چریں دے رہ گئے تے اللہ پاک نے گھر دے دیتا حیا دی برکت نال جڑے ویلے بندے چ حیا آونجے اللہ جنت نصیب کرنے نہ رہے ایک بھی بات سنو میرے نبی کریم کو ایک صحابی آدھے اللہ دے نبی میں شادی پیا کرنا میری گال بات تھی گئی ہے فلانی جاتے میرا رشتہ تھی نہ بے آپ نے فرمائے چنگی گال ہے لیکن اے دستیں بیوی ڈٹھی ہے عورت ڈٹھی ہے سونا کہن میں ڈٹھی آپ نے فرمائے ایک نظر دیکھن تاکہ بعد چرولا نہ پڑے ایک نظر دیکھن بھجے درکے گئے دروازہ کھڑکا ہے اے انصاری دا گھر ہے گال بات تھی گئی ہے گال بات تھی گئی ہے تے آگئے آ کر کے آدھے ایسے ہی وہ اپنی بیٹی دے لکھا ہوا وہاں کیوں کھائے رہی چیتا جاتے ہی انہاں کسی پاس میں نبی سے کو ذکر کیتا تے انہیں فرمائے وہاں کہ نہیں تو ایڈو پردے دے پرو خاتون بیٹھی ہے ابے نال کال پہ تھی دیئے وہاں کہ تو پتہ کہ نہیں اسان ساری کتنا حیادار ہیں مار سکتے ہیں تک انہیں دکھا سکتے ہیں انہیں بحث تھی پئیے تے پردے دے پرلے پاسے وہاں عورت دی آواز آئیے تے وہاں کہ وہ جوانا میں اپنے ابے دا اداس چہرہ دیکھ کے برداشت نہیں کریں دی میرے نال گال کر درمیان اچ پردائی وہاں کہ جی کیڑی گال ہے آکھن لگی ہے پہلے اے دس آپو آئی یا تے کو نبی نے بھیجے آکھن لگے میں کو نبی نے بھیجے اچھا اگلی گال سن تے کو عرشہ والے رب دا واسطہ ہے اگر اپنی مرضی نہ لائی تے لگا وانیا ساکھوں شرمندہ نہ کر تبے موتا نہ کر آج تک سارے گھر دی کئی عورت دو غیر محرم رشتہ دار دی بھی نظر نہیں پئی اللہ دا واسطہ ہی جی میں آئی ہوں لگا وانیا ہوں کہ میں تو کو قسم چاہ کے آدھا میں کو نبی پاک نے بھیجے آواز دے کے آدھیے بابا جی جے اللہ دے نبی نے بھیجے نبی دے فرمان تے صدا حیا قربان ہے جندہ کلمہ پڑھی دے ہوں دا کھڑ منی دا ران دے جندہ کلمہ پڑھی دے ہوں دی گال منی دی ران دی پردہ ہٹائے نے ایک نظر پاتی ہے لگا گئے اے جنے والے حیا والے ان ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین غیرت علی عورت دنیا دی غیرت علی صبر علی تے حیا والی تے انہیں کلو بھی بندہ پیسہ کما سکتے مکانے دے ذریعے پیسہ کما سکتے دکانے دے ذریعے پیسہ کما سکتے گاؤں مانج دے ذریعے بندہ پیسہ کما سکتے کپڑے دے ذریعے جتی دے ذریعے وغیرہ 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 الدنیا کلوہا متاع دنیا ساری دی ساری پیسہ ہے مال ہے جائیداد ہے لیکن نبی علیہ السلام فرمائے پوری دنیا وچوں جیڑی بہترین جائیداد ہے نا وہ نیک عورت سونے کے بھی زیادہ چاندی سونے کے بھی زیادہ زیورات کے بھی زیادہ پیسے کے بھی زیادہ زمین کے بھی زیادہ دنیا دی ہر دولت کے زیادہ جڑی قیمتی دولت ہے نا المرأۃ الصالحہ نیک عورت ویسے ساری دنیا مال متاع ہے لیکن بہترین مال متاع بہترین جڑی جائیداد ہے وہ کیڑی ہے وہ نیک عورت عورت واسطے قرآن حدیث شریعت لفظ اہل بیت استعمال تھا عورت واسطے قرآن و حدیث لفظ زوجہ استعمال تھا عورت واسطے قرآن و حدیث لفظ نساء استعمال تھا
عورت واسطے قرآن و حدیث لفظ امرا استعمال تھا. امرا امرا اون جاتے استعمال تھے جتا بیوی دی سوچ خاون دی سوچ نال نہ ملے, آپس وچ مخالفت ہوئے, انجی جاتے عورت کو قرآن نے امرا آکھے. جی میں لوط علیہ السلام تے لوط علیہ السلام دے بیویں دا ذکر کیتے اللہ نے تے انہاں دے ظالم کو اللہ نے لفظ امرا آکھے. امرا مطلب ہم ذہن نہ ہن تے زوجہ علی لفظ اتھا استعمال تھے جتھا عورت اپنے خامن دے عقیدے دا ان دی سوچ دا نظریے دا فیصلے دا خیال کرے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیویاں واسطے اللہ نے لفظ ازواج دا استعمال کیتے کہ آپ جہاں ساریاں بیویاں امرا نہ ہن, ازواج ہن, زوجہ ہن, یعنی آپ دے ہم مزاج ہن. لفظ نساء استعمال تھا عام عورتوں, نساء المومنین, پوری سورت نساء قرآن ہے جہندے عورتیں دے مسائل ہیں. پوری سورہ مریم میں عورت دے نا تھے جہندے عورتیں دے مسائل ہیں. پوری ایک سورہ مریم, سورۃ النساء. اللہ تبارک و تعالی نے عورتیں نہ بڑے خوبصورت انداز ذکر کی تھے. میں پچھلے جمعے وعدہ کیتا تو رہنا کہ انہاں عورتوں دا ذکر کرے سان جنہاں دا قرآن حدیث ذکر ہے, جنہاں دے بارے نبی علیہ السلام نے جنت دی بشارت دیتی ہے, اور جنہیں کو نبی پاک نے جنت دی یعنی ٹکٹ دیتی ہے. وہ کیڑے عمل ہیں, وہ کیڑیاں خواتین ہیں, وہ کیڑیاں عورتیں ہیں جنہیں جنت جو ایسے صاحب ظاہر ہے. جہندے عورت جہندے گھر عورت ایسی ہے جڑی جنت جو وجہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے. بھلا آسائیں نشانیاں سن کے غور کروں کہ سادے عورتیں کیا ہے, سادے عورتیں دی کیا ترتیب ہے. پہلی جڑی گزارش ہے وہ سنو. جیڑی عورت غیرت مند ہے, جیڑی عورت غیرت مند ہے, غیرت علی عورت ہے, اے عورت جنت کی جو ہے. غیرت علی عورت, بہادری علی, یعنی اپنے خامن دے حال وال نہیں دیں دی. غیرت ہے, غیرت ہے, جتی مرضی سہیلیاں عورتاں دوست مجبور کریں جن وہ اپنے خامن دے گلے نہیں کریں. مطلب غیرت علی عورت, دلیر عورت, بہادری علی عورت ہے, اور اپنے عیبے تے پردہ پہنی ہے, اپنے خامن دے عیبے تے پردہ پہنی, اپنے پیو ماں کو نہیں رسیں دی. دلیر عورت, بہادری علی عورت ہے, غیرت علی عورت, توحید دی عورت کو غیرت ہے, اللہ دی غیرت ہے, دین دی غیرت ہے, نماز دی غیرت ہے, قرآن دی غیرت ہے. بغیرت عورت جنت نہیں وائیں سکتی, غیرت مند عورت جنت جمائیں سکتی. لفظ غیرت مند کو لو تو صحاب سمجھدار ہو کہ کیڑی عورت ہے جہندے غیرت ہوندی. حضرت سیدہ ام سلیم نبی کریم علیہ السلام دی صحابی آئے, عورت خاتون مسلمان آئی, کلمہ پڑھی ودی آئی, تے جڑے بندے نال شادی تھئی ہوئی آئی او بندہ مسلمان کہنا آئی. آپس جے توں تقرار رہ وین آئی, جھیڑا رہ وین آئی, او مجبور کریں آئی کہ تو اللہ تے اللہ دے رسول دے دین کو چھوڑ دے. سیدہ ام سلیمہ دی آئی مرد سکدیاں پر دین نہیں چھوڑ سکدی, توحید نہیں چھوڑ سکدی. بالآخر وہ ناراض ہو کے لگا گئے, لمبے سفر تے لگا گئے, تے ایکو کلا چھوڑ گئے. ایک پتر ویاس جہندہ نا حضرت انس آئی, تے نبی کریم علیہ السلام نال اے ام سلیم بڑی محبت کریں دی آئی, تے آپ کو آکے آدھی آئی اللہ دے نبی کریں دوپارہ کرنا ہوئے, ساکو خدمت دا موقع دیتا کرو, اساں تو نہیں خدمت کرے سوں. نبی علیہ السلام گرمی دا ٹائم ایک نمار ام سلیم دے گھر گئن, تے نبی پاک ستے ہوئے ہیں, آپ تے جسم وچوں پسینہ پیا نکل دائی. سیدہ ام سلیم نے کپا دی روئی چاچاتی ہیں, شیشی گولیز نبی پاک دے جسم علا پسینہ کپا دی روئی نال لچڑیں دی ودی آئی, کٹھا کر کر کے بوتلج پہن دی ودی آئی. نبی پاک دی آنکھ کھول گئی, آپ نے فرمایا ام سلیم ایک کیا پئی کریں نہیں آئی. آنکھیں لگی اللہ دے نبی میرے گھر خشبولا تھی
ہے میں بعض دفعہ خشبوئے تواڈے پسینے دے قطرے پا دیندیاں تے دنیا دی کوئی خشبو میری خشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتی سیدہ ام سلیم یہ صرف تو نبی نال پیار دی کیفیت رسے نا پیاں اگوں دی غیرت ہی رسے نا یہ صرف پیار دی کیفیت جڑے ویلے وہ جوان گم تھی گیا نا تے والے کافی عرصے دے بعد پتہ لگے بھی وہ فوت تھی گئے مر گئے رول گئے والا اپنا بال چاچا تے سی جندہ نا حضرت انسائی چاہ کے آئیے آدھی اللہ دی نبی میرا بیا کوئی کہنی یہی کو بال ہے میرا دلہ دے اتوادے کلو راوے توادی خدمت کرے تو کو پانی دا برتن بھر دینا راوے توادے واسطے کھیر گھنندہ راوے توادے سارے معاملات کرنا راوے آپ نے فرمائے قبول ہے حضرت انسادن اما جی نے میں کو نبی دے حوالے کی تھا میں 10 سال نبی دے کٹھے رہ گیا آپ دا غلام رہ گیا آپ دی خدمت کریں دا رہ گیا وضو دا پانی بھر دینام جیڑا کم نسینا میں کرندام حضرت انسادن میں قسم چاہ کے آدھا لوگوں اللہ دے پاک نبی نے 10 سال اج میں کو اف تک بھی نہیں کی تھی متھا نہیں وٹایا چاہ ایک نیوار میں وہ کام بھیجنے کر رہا میں وینا پہ ہم تے کو چھوار کھیڑ دے ودے اور میں کھیڑن پائے گیا شام تھی گئی ہے کام بھول گئے نبی سے آئین میں کو گولیں دے ریٹھنے میں بالے نال کھڑا میرے مونڈے کو لو پکڑ کے کھیل کے آئے کہ نوتے کو کیڑے کام بھیجا ہمیں بس یہ گال کی تھی زندگی ہے 10 سال دے عرصے یہ ایک گال کی تھی وہ انستے کو کیڑے کام بھیجا ہمیں اتنا پیار اتنا سادے اساں دے گوجیں کو کاکا ہیں جیلے ولدن کی رو جیتے مندہ نہ کٹن حاضمہ نہیں تھی نا نبی سے ہی حضرت انس کو یہ تو ویسے پیار دی گال کی تھی ہم اصل دے سے اپنا غیرت حضرت سیدہ ام سلیم اپنے گھر راندی آئی تے کلی راندی آئی کلی راندی آئی گھر راندی آئی نیک بڑی آئی تے غیرت مند بڑی آئی تے عبادت گزار بڑی آئی مدینے چیک بندہ راندہ آئی وہ سنیہ بھیجے ایک عورت دینال ونجو حضرت ام سلیم کو آکھو میں نکاح کرنا چاہنا میں ترنال شادی کرنا چاہنا تیڑی کیا صلاح ہے سنیہ بھیجا میں آئی پیغام بھیجے میں آن تجڑے ویلے پیغام دے مڑا لیں پیغام آکے دیتے ہیں سیدہ ام سلیم آجن وہ کون ہے انہیں کہ ابو طلحہ ہے وہ جڑا ابو طلحہ ہے وہ ترنال شادی کرنا چاہنا حضرت ام سلیم آجن میں نہیں کرنا چاہتی انہیں کی وجہ کیا ہے قصور کیا ہے غلطی کیا ہے نقص کیا ہے حضرت ام سلیم آجن ابو طلحہ جڑا ہے وہ اللہ دی پوجا نہیں کریں گا اللہ دی عبادت نہیں کریں گا لیکن توحید کہنی مسلمان نہیں اے کلمہ نہیں پڑھ دا اے بے دین ہے اے لکڑ دا خدا بنوائی ودے لکڑ دے خدا دی پوجا ودا کریں دے تے جتھو لکڑ دا خدا بنوان دے اون درخان دا بھی بے کو پتہ ہے اون لکڑ علی مستری دا بھی بے کو پتہ ہے جیڑا جوان لکڑ دا خدا بنا کے پوجا کرے میں ام سلیم کلے اللہ دی عبادت کرے نہیں ہاں میں کلے اللہ دی عبادت کرنا لی لکڑ دی پوجا کرنا لے نال نکاح نہیں کر سکتے غیرت ہے جیڑی عورت ہے غیرت ہے وہ کامیاب ہوں دی میں اللہ دی عبادت کرے دیا اے لکڑ دی میں نہیں کر سکتا سنیہ میں جتنے انکار کر دی تست وجہ ہے نصیحت حضرت ابو طلحہ دن ام سلیم کو آکھو میں ترنال شادی کرنا چاہنا تو جڑی شرط دی میں کو منن تے تیارا میں قبول کرنا تے تیارا حضرت ام سلیم آجن ون کے آکھو ابو طلحہ کو جے میں ام سلیم نال شادی کرنا چاہنا ہی تو میری ہکا شرطی ہوئی لا الہ الا اللہ دا اقرار چا کر تے اللہ دی توحید کو سینے چپا اللہ دی عبادت شروع کرنے میں تیرے نال نکاح کرتے تیاراں ایسے بندے دے کٹھے میں نہیں سمجھ سکتی جیڑا بندہ اللہ دی قدر نہ کرنا ہوئے ایسے بندے دے کٹھے نکاح نہیں کر سکتی جیڑا بندہ اللہ دی عبادت نہ کرنا ہوئے میں کو کوئی ضرورت نہیں تیری شکل دی ضرورت نہیں تیرے مال دی ضرورت نہیں تیرے گھر دی ضرورت نہیں تیرے جسم دی ضرورت نہیں تیرے
تیرے پیسے دی ضرورت نہیں، تیرے کاروبار دی ضرورت نہیں، میں کو ضرورت ہے تیری توحید دی، میں کو ضرورت ہے تیرے لا الہ الا اللہ دی، میں کو ضرورت ہے اللہ نال عبادت کرن دی تے اللہ نال تعلق بناون دی۔ اگلی گال بھی سنو، ابو طلحہ کو ون کے آنکھوں اگر کلمہ پڑھ دے جا، اگر کلمہ پڑھ دے جا، اگر توحید منے دے جا، میں ام سلیم دا اعلان ہے میں کلمے دے بدلے حق مہار نہ گنساں، میرا حق مہار ایو ہے کہ اللہ دی عبادت شروع کر لے، میرا حق مہار ایو ہے کلمہ پڑھن شروع کر لے، میرا حق مہار ایو ہے اللہ نال وفادار بن ونج، میرا حق مہار ایو ہے اللہ نال یاری چالا ون کے اطلاع دیتی نے۔ حضرت ابو طلحہ آگئے، دروازہ کھڑکایا، ام سلیم نے دروازہ کھولے، آکھن لگی ابو طلحہ کیا سوچئی؟ حضرت ابو طلحہ دن سوچنا کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضرت ام سلیم جن اگر اللہ دی توحید تیرے جا گئی ہیں، ام سلیم دے دروازے تیرے واسطے کھلین، اگر تو اللہ دی توحید نہ منے آ سارے دروازے تیرے واسطے بندن۔ غیرت دا تقاضا ہے اللہ سا کو پیدا کرنا لائے، پوجا سا لکڑ دی کروں، غیرت دا تقاضا ہے پیدا کرنا لائے، جھکوں غیران دے آگے، غیرت دا تقاضا ہے میں کیویں نکاح کر سکتی ہوں ایسے بندے دے نال جیڑا بندہ اللہ دی عبادت نہیں کریں گا۔ آ دروازے کھلین، گھر وچ آ گئے، اپنے پتر انس کو آجن اٹھی، میرا ابو طلحہ نال نکاح پاچا، حق مہر کوئی کہہ نہیں، حق مہر کلمہ پڑھن آئی، حق مہر توحید قبول کرن آئی۔ اللہ فرمے دے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ غیرت علی عورت جنتی ہوں دی، غیرت علی عورت، اگلی گال سنائے، صبر کرنا لی عورت، غیرت نال کیا؟ ایہا ام سلیم ایہا نال صبر کرنا لی عورت جنتی ہوں دی۔ تھوڑا جا غور نال سن سو، ابو طلحہ نال شادی تھئی واللہ نے بال لیتا، ابو طلحہ کو لو پوترا و تو بیمار تھیا کو جرسا شدید تے ٹھیک نہ تھی وے، ماں پیو دوہیں دعائیں کر کر تھکے ٹھیک نہ تھی۔ حضرت ابو طلحہ دن ام سلیم میں نماز پڑھی ہوں عشاء دی تے تو خیال کریں جی ٹھیک، نماز پڑھن گئے تے سیدہ ام سلیم دا بیٹا وفات پا گئے، صحیح بخاری ہے کلہ گھر رہی پتر فوت تھی تے ابو طلحہ نماز تھا، اپنے پتر دے جسم سے چادر جا پاتی ہے، چادر سما دیتس جی میں سمی دے جی میں بندہ سم دے، آپ نے بسترے تے لیٹ پئی ہے، ایک ہنجی کہنا یا کھچو، وہ تو دل تے جو پہ گزر دی ہے کو پتہ۔ عشاء دے بعد حضرت ابو طلحہ گھر جا گئے تے آ کر کے سلام کیتے نے تے آکھنے ام سلیم سادے پتر دا کیا حال ہے؟ حضرت ام سلیم دیئے میرے سر دے تاج پہلے کے زیادہ آرام میں چھے، مطلب فوت تھی گئے آرام میں چھے، یعنی تکلیف کینسی تھی نہیں پئی، ہون تکلیف کینسی تھی، ہون سکون ہے چھے، سمجھ نہیں گئی ابو طلحہ ہون سکونے چاچیا۔ حضرت ابو طلحہ دن میری جتی لہا، سیدہ ام سلیم نے اپنے شوہر دی جتی لائیں، عربین دائے دستور ہوندا جڑے ویلے گھر میں نا بیویاں اپنے ہتھیں دے نال اپنے شوہر دیاں جتیاں لہیاں، پانی دا برتن چاہویں نا تا اپنے شوہر دے پیر دھوئیں جان۔ حضرت ام سلیم پیر پئی دھوئیں دیئے، پوتر دی لاش گھر رج پئی ہوئی ہے تے نال پانی پیش کیتے سی، پانی پیش کرن دے بعد کھانا پیش کیتے سی، کھانا پیش کرن دے بعد حضرت ابو طلحہ اپنے بستر تے سمن لگے، ام
سلیم کو دعوت دیتی نے کہ حق زوجیت ادا کرنے ہیں. حضرت سلیم اپنے خاوند دے بستر تے لگی گئی ہے, حق زوجیت بھی ادا تھی گئے. ہاں جے ایک نہیں نکھتی مجالے جو پتہ لگیا کہ میرا پتر فوت ہو گئے. واہ ویلا کہنا, آہو فغا کہنا, گڑ گناون کہنا, ماتم کہنا, وال پٹن کہنا, سینہ کٹن کہنا, قربان پھاڑن کہنا. نوجوان بیٹے دی لاش گھر جو پئی ہوئی ہے, اے اپنے خامت کو روٹی ودی کھویں دیئے. رات پئی گزر دی آئی تے ماں کی میں گزرے نہیں پیوسی پوتر دی لاش کر رہے چھے. تے حضرت ابو طلحہ سکون ہے چلے تحجد واسطے اٹھن, تحجد پڑی نے وال ازان تھا. حضرت بلال نے ازان دیتی, ازان لے کے وال حضرت ابو طلحہ اٹھے ونجھن لگے مسجد والے پاسے, مسجد نبوی نماز پڑھن. دروازے دے باہر ونجھن لگے سلام کی تنے ام سلیم میں وینا پیانتے والن بال میرا جاگے میں کو لسی میں وال ملساں. آکھن لگی ہے ابو طلحہ نبی علیہ السلام کو اطلاع دیتی آمین تیرا بیٹا فوت ہو گیا. وہاں کی کملی کیڑے ویلے رشانی بھی وہاں کی رات عشاء دے ٹائم دا فوت ہو. اوہو میں کوئی بھی اطلاع دیتی انہیں جملے سنی درہ جنتی عورت دے. آکھن لگی ہے تھکے ترٹے آئے ودیا میں کہ تو ساں بے آرام نہ ہوں, میرے سر دے تاج تو ساں بے آرام نہ ہو, تو آکو تکلیف نہ تھی میرے سینے تے جیڑا کچھ پیا گزر دا میں کہ وہ توڑے نال نہ گزرے. نالے میں امام کائنات کی تعلیم سنی ودیاں تے اللہ دا قرآن سنی ودیاں. اللہ کریم نے فرمائے جیڑا بندہ لوگ تے صبر چا کرے میں اللہ بغیر حساب دے اجر دے ساں. انما یوفى الصابرون اجرہم بغیر حساب. میں تاں چپ رہ گئیاں جو متاں اللہ جنت دے وے, میں تاں صبر کی تی رہ گئیاں تاکہ اللہ جنت دے وے. حضرت ابو طلحہ روندے ہوئے گئے مسجد نبوی جو پہنچے. نماز جماعت نال تھئی, جماعت نال نماز پڑھی نے, نماز دے وچ روندے کھڑے آن. اللہ دے نبی سلام پھیرے, آپ نے فرمائے کہندے رومن دی آواز آئی تے کہندہ کیا مسئلہ ہے. حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے, آدھن اللہ دے نبی میرے دل دا ٹکڑا فوت ہو گئے, میرا جگر گوشہ فوت ہو گئے, میرا بال تے لال فوت ہو گئے. امام کائنات نے فرمائے کیڑے ویلے فوت ہوئے, صحیح رات فوت ہوئے آئی. آپ نے فرمائے اطلاع کیوں نہیں بھی تھی, راتی رات دفن کر دے ہوا. اللہ دے نبی کی میں کروں میں کو آپ کو سویرے پتہ لگے. آپ نے فرمائے او کی میں سارا حال ام سلیم اللہ دیتے نے صبر دا پہاڑ بنی رہ گئی ہیں, روٹی کھویں دی رہ گئی ہے, پانی پلیں دی رہ گئی ہے, حق زوجیت ادا کریں دی رہ گئی ہے, میرے پیر دھویں دی رہ گئی ہے. ان دی ایک ہانجوی میں آکھ بھی چکے نہ لٹھی آئی, میں پتہ کیتے میں آدھی آئی میں سنے صبر آجیں کو اللہ بغیر حساب دے جنت دیں دے. صحابہ دن حضرت ابو طلحہ اپنی زال دا صبر کھڑے رسے دیں تے اللہ دے رسول ہزاروں قطاروں دے بیٹھے ہیں تے آپ دی ڈاڑی پوس چکی آئی, آپ دا چولا پوس چکا. اسائے کہ ابو طلحہ بس کر, اللہ دے نبی کو ڈھیر ڈکھی نہ کر, اے کیا پیا کریں نہیں. میرے نبی کریم نے فرمائے ابو طلحہ بڑا خوش نصیب آئی, جنہ دی رب نے کائنات بنائی ہے. یہ جیاں کہیں عورت نے صبر نہیں کیتا جیڑا صبر تیری گھر والی ام سلیم نے کیتے. حد کر دیتی ہے صبر دی, مثال قائم کر دیتی ہے صبر دی. ابو طلحہ مبارک کو بھی اللہ پاک نے تیری گھر والی کو جنت نصیب کر دیتی ہے. جیڑی عورت غیرت مند ہوئے اللہ جنت نے دے, جیڑی عورت صبر کرنا لی ہوئے اللہ غیرت نے دے. انما یوفى الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر نے ساری باتاں سمجھائیں جیڑی عورت صبر کرے اللہ کو جنت نے دے مرگی والی عورت آئی آ کر کے آتی ہے سونےاں مرگی دا دورہ پندے چاو چاو ویندیاں ڈھائے ڈھائے ویندیاں اللہ دے نبی بس میں دعا کراونائیاں دعا کرو اللہ میں کوئی شفا چاہے ہوئے امام کائنات نے فرمائے سودا اگر میں دعا کرا تک اللہ شفا دے دے سی میری صلاح مرگی دے دورے تے صبر چکر تے اللہ جنت نصیب کر دے سا ٹھیک ہے اللہ دے نبی ام سلیم صبر کیتا غیرت مند ہے جنت کی ساری بیوی ساری دھی بھین غیرت کرے صبر کرے اللہ جنت دے سی اللہ جنت دے سی اے ہون سودا نامی ایک بھی گال ہے جو میں کو مرگی دا دورہ تھی دے دعا کرو آپ نے فرمایا میں دعا کراں میری بھین تک اللہ شفا دے دے سی لیکن میں تک صلاح دے ساں تو صبر کرے دورے برداشت کر کیرڑے دے ادھر آکے ٹھیک ہے سونا میں صبر کرے ساں مل سی کیا آپ نے فرمایا میں ضمانت لینا میں تیرے نال وعدہ کرنا جے تو مرگی دے دورے تے صبر کی تیرا میں ضمانت لینا اللہ تیرے ہوتے جنت واجب کر دے سی آدھی ہے سونا مرگی دا دورہ میں کو بس جنت چاہیے مرگی دا دورہ برداشت میں کو جنت چاہیے میں ونجن لگی ہے تھوڑی دیر اکتے گئی ہے تو وقت پشتے مڑ کے آدھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر ایک گزارش آپ نے فرمایا جی صبر کرے سائیں وعدہ ہے تو نال جیا زبان تو جملہ نہ سن سو لیکن جڑے ویلے ہن سنی لیکن جڑے ویلے میں کو مرگی دا دورہ پندے میری چادر ہٹ ویندی ہے بوچن ہٹ ویندے بے پردہ تھی ویندیاں اے بڑی ٹینشن ہے آپ نے فرمایا کیا کرنا چاہیے اللہ دے نبی میں کو مرگی دا دورہ برداشت لیکن بے پردہ تھی من برداشت نہیں میرے چہرے تے وجود تے کہیں دی نظر پوے میں سودا کے برداشت نہیں ہوندہ نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ چاہتے فرمایا اللہ اے صبر کرے سی اندے بدلے چی کوئی جنت بھی نصیب کر تے اندے بدلے چی اندے پردے دی بھی لاج رکھ صحابہ دن جیتے ہی جیندی رہ گئی ہیں مرگی دا دورہ تھی نا تے ٹپ ٹپ ویندی آئی چو ویندی آئی مجالے جو پردہ حلیا اللہ دے نبی دیاں دعاواں تھیاں پیان تے اللہ پاک نے پردے دی لاج رکھ چھوڑیے حضرت عمر دا دور آئی آپ ایک دیوار صحابہ جو بیٹھے آن تے میں گزریے اے سودا بڑھڑی عورت نبی کریم علیہ السلام دے دور دی جنتی حضرت عمر دن صحابہ آواز تو کوئی جنتی عورت دی زیارت کراواں جی کیڑی ہے فرمایا اے ویندی پئیوے جیندے بارے نبی نے فرمایا اے صبر کرے سی دے اللہ کو جنت دے سی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ غیرت مند عورت جنت جویسی صبر کرنا لی عورت بولو سیدہ ام سلیم نے غیرت بھی دکھائی صبر بھی کیتا تے کمال صبر کیتا تے اللہ نے والی جنت دے دی تھی اگتے گال سن ذرا تے جیڑی عورت حیا والی ہوئے اللہ کو جنت دے دے جیڑی عورت حیا والی ہوئے اللہ کو جنت دے دے اتری جی عورت رسے دا پیا جیڑی عورت حیا والی جنگ تھئیے جنگ تے عورت ہے ایک عورت اندہ ناہا ام خلاد کیا ناہا ام خلاد اندہ بال شہید تھے
وہ کوئی اطلاع دیتی نے جنگ ہے تیرا پتر شہید تھی ہے میرے دیکھو اپنا بوچھن جوڑے سی چادر جوڑی ہے ہاتھ لکائن سی پیر لکائن سی چہرہ لکائے سی نقاب کیتے سی منہ تے کپڑا سچے سی تے بڑے سنجیدے تے دھیرے تے سونے انداز پہویں دی آئی صحابہ دی نظر پائے گئی ہے صحابہ تبصرہ پہ کرنے آنا اللہ کوئی عورت وال نظر کرو ایندہ بال شہید ہو گئے اے والوی اپنے پردے ودی جڑیں دیئے والوی اپنے برکے ودی پہن دیئے بال ایندہ شہید ہو گئے اپنے وال ودی لکیں دیئے تھے اپنا جسم ودی لکیں دیئے اے عجیب عورت ام خلاق دے کنے چگال پہنچی تے جواب دیتے کھڑکیں جواب دیتے اوے نبی دے یارو میں یہ جواب تو کو سنویں دا پیان توڑا ایمان ود سی نبی دے یارو میں اپنا پتر شہید کروائے پر اپنا حیاء شہید نہیں کرایا پتر شہید کروائے میں لیکن حیاء شہید نہیں کرایا بال شہید ہو ونجے لیکن والوی بی بی حیاء وچ راوے بھوکھا ونجے والوی بی بی حیاء وچ راوے ٹکر وصلے نال ملے والوی بی بی حیاء وچ راوے جا خامن نال تو تقرار ہوئے والوی حیاء وچ راوے جیڑی عورت حیاء والی ہوئے اللہ پاک کو جنت نصیب کر دینا رہے اگر میں اتن شعیب نبی دی بیٹی تے دھی دے حیاء دا ذکر نہ کروں انصاف کہنا ہو سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑے ویلے انہیں بی بیندے اجڑ کو پانی پلایا تے شام دا ٹائم آئی اجاں شام کہنا تھی آئی وقت کے پہلے پہلے بی بیاں اجڑ گھن کے گھر آ گئے حضرت شعیب آدن ٹائم کے پہلے کیوں آئے ہوئے غیرت پوچھا کرو اپنے بالیں کی پوچھا کرو بھی چھٹی سکول دی 2 بجے تو 12 بجے کیوں آ گئی پوچھا کرو پوتر کے پوچھا کرو بھی چھٹی 2 بجے آئی تو 4 بجے کیوں آئی یہ نبی ہیں دی سنت ہے حضرت شعیب آدن اگے ہیں جاوے مغرب ٹائم آج دیگر نال کیوں آ گئے ہیں حساب لیو میں کو فکر تھی نہیں پیا حساب لیو کیا بات حضرت شعیب جیاں بیٹے آجن حیاء دیکھ حیاء آکھن لگن بابا جی ٹینشن نہ گنو توالی تربیت کوئی فرق ہے نہیں ایسا کدہیں توالا سر چکا نہ تھی مانڈے سو گھبراؤ نا تے اصل گالے ہے ابا جی آج ایک فرشتہ صفت انسان ٹکری ہے نیکی کی تھی اس تے ساڑے اجڑ کو پانی پلائے سی تے تاسا ٹائم نہ لاگیا ہے تے حضرت شعیب علیہ السلام آدن میں کوئی اعتبار نہیں پیاندہ میں کوئی یقین نہیں پیاندہ جیتے ہوں دنال میں آپ نہ مل سوں واہ 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 یہ جائیں پیو ومن تے بال نہیں بگڑ دی میں پہلے پتہ کرے سے تحقیق کرے سے تائیں جو میں کو کپڑے دے جتی دے میرا پترہ پیسے آن دیتن کدو آن دنی حساب دے ٹھیک ہے وہ بندہ ملے ہوں پانی پلائے پتہ نہیں کون آکیں جھاکیں جی لالچ رکھ رہا میں ملتا ہوں دے نال انہیں کہ تُساں بڑھڑے ہو کی میں مل سو انہیں میں کرو تو آدھے بچو ایک جنی ونجے کیا بات ہے ڈوئے نہ ونجو کٹھے مطا رستے جو وقت کوئی پلاننگ چا کرو ڈوئے نہ ونجو ایک کی چاہ بہے میرے کٹھے ایک ونجے تاکہ ڈوئے ایک واپس صلاح کرن دا موقع ہی نہ ملے تے آپ پاتے کوئی پروپیگنڈا بنا مندہ تے میں کو کور کرن دا کوئی موقع ہی نہ ملے بھائی تھا ایک کی تھا بھائی ایک ونجے اللہ سے قرآن چاہتے اساں عرش تو دے دے پیا سے اساں دے دے پیا سے او لوگوں کوئی بیا گواہی دے وے نہ دے وے میں اللہ گواہی دے شعیب دی تھی حیاء نال پہ ٹر دی اللہ گواہی دے تمشی الاستے سلام علیکم او جوانا موئی دے جوانی دے سلام علیکم جوانا جی ان ابی یدعوکا ابا صدینا پہ کیا دے لیا جزیا کا اجر ما سقیت لنا جیڑا پانی پلائے بے ابا مزدوری نے من چاندے چلو چلو کنے جڑنے اگو شعیب نبی دی بیٹی پیچھو موسیٰ علیہ السلام حافظ ابن کثیر نے لکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھن گئے ہوئے عورت
تو پچھو والا میں اگو اندہ ہو سکدے ہوا دے جھولے نال ہو سکدے تیرا کپڑا چادر پردہ ایک پاسے ہوئے تے ہو سکدے اچانک میری نظر پائے ونجے میں اللہ کو کیا جواب دے سا شعیب نبی دی بیٹی پچھو آئی موسیٰ علیہ السلام اگوان نہ او کو ڈٹھے نہ او کو ڈٹھے ابا جی اے نوجوان حضرت شعیب کہ تو کون ہے میرا نام موسیٰ ہے اتھا چھیڑا تھا ایک قبطی دا تے ایک بنی اسرائیل دا میں چھوڑا ون گیا چاٹ لگیے تے قبطی مار گئے فرعون وال میں کو مارن دا پروگرام بنے دا اللہ نے میں کو آکھیں میں لگا ونج ساریاں گالی ڈسینا بیٹھا حضرت شعیب آدن ہون تو ہی تھائیں رائے ونج لیکن ایک شرط ہے سن دے ہو مارکا میرے ایک سو مزاز شرط ہے میں تے کو ٹکر بھی دے سکتا گھر بھی دے سکتا شرط ہے جی کیا شرط ہے آکھن لگتاں تے کو اپنے گھر چ رکھاں میں جہاں دو نوجوان بیٹھن انہیں دے ہوں جن تو گھر چ نوجوان رہے میں شعیب دا حیا گوارا نہیں کرا میں نے گھر چ رہن چاہتی میں نے دو بیٹیں دے وچوں ایک بیٹی دا تیرے نال نکاح کریں دماد بن کے رہے وال میں کو گوارا ہے اگر تو دماد دے بغیر راسیں نہ میرے تھیری دائے حیا ہے نہ میں شعیب دائے حیا ہے انہیں کہ ٹھیک ہے اللہ دے دیکھو تو صحیح سارے نبییں دا حیا دیکھو تو صحیح سارے نبییں دے تھیری دا حیا حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال اتھائیں رہ گئے تے حضرت صفورہ نال نکاح تھی چکا دماد بن کے رہ گئے بکریاں چریں دے رہ گئے تے اللہ پاک نے گھر دے دیتا حیا دی برکت نال جڑے ویلے بندے چ حیا آونجے اللہ جنت نصیب کرنے نہ رہے ایک بھی بات سنو میرے نبی کریم کو ایک صحابی آدھے اللہ دے نبی میں شادی پیا کرنا میری گال بات تھی گئی ہے فلانی جاتے میرا رشتہ تھی نہ بے آپ نے فرمائے چنگی گال ہے لیکن اے دستیں بیوی ڈٹھی ہے عورت ڈٹھی ہے سونا کہن میں ڈٹھی آپ نے فرمائے ایک نظر دیکھن تاکہ بعد چرولا نہ پڑے ایک نظر دیکھن بھجے درکے گئے دروازہ کھڑکا ہے اے انصاری دا گھر ہے گال بات تھی گئی ہے گال بات تھی گئی ہے تے آگے آ کر کے آدھے ایسے ہی وہ اپنی بیٹی دے لکھا ہوا وہاں کیوں خیر رہی چیتا جاتے ہی انہاں کسی بس میں نبی سے کو ذکر کیتا تے انہیں فرمایا وہاں کہ نہیں تو ایڈو پردے دے پرو خاتون بیٹھی ہے ابے نال گال پہ تھی دیئے وہاں کہ تو پتہ کہنی ہے سان ساری کتنا حیادار ہیں یہ مار سکتے ہیں تک انہیں نہیں گا سکتے انہیں بحث تھی پئیے تے پردے دے پرلے پاسے وہاں عورت دی آواز آئیے تے وہاں کہ وہ جوانا میں اپنے ابے دا اداس چہرہ دیکھ کے برداشت نہیں کریں دی میرے نال گال کر درمیان اچ پردائی وہاں کہ جی کیڑی گال ہے آکھن لگیے پہلے اے دس آپو آئی یا تے کو نبی نے بھیجے آکھن لگے میں کو نبی نے بھیجے اچھا اگلی گال سن تے تو عرشہ والے رب دا واسطہ ہے اگر اپنی مرضی نہ لائی تے لگا وانیا ساکو شرمندہ نہ کر تبے موتا نہ کر آج تک سارے گھر دی کئی عورت دو غیر محرم رشتہ دار دی بھی نظر نہیں پئی اللہ دا واسطہ ہی جی میں آئی ہوں لگا وانیا ہوں ہے کہ میں تو کو قسم چاہ کے آدھا میں کو نبی پاک نے بھیجے آواز دے کے آدھیے بابا جی جے اللہ دے نبی نے بھیجے نبی دے فرمان تے صدا حیا قربان ہے جندہ کلمہ پڑھی دے ہوں دا کھن منی دا ران دے جندہ کلمہ پڑھی دے ہوں دی گال منی دی ران دی پردہ ہٹائے نے ایک نظر پاتی ہے لگا گئے اے جنے والے حیا والے ان ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما غیرت علی عورت غیرت علی عورت صبر علی عورت تے حیا والی عورت ڈھیر گالیاں عورتیں نہ ذکر ڈھیر ہے حیا والی عورت تے نمبر 4 نیک عورت
نمازاں پڑھن والی دین دے کم کرن والی آپ نے فرمایا او سودا عورتاں دی مسیت بہاری دیندی ہے پتہ ہی وے کڈیں گئی ہے انہیں کہ جی پتہ کرنے پتہ کر کے سونا وہ فوت تھی گئی ہے آپ نے فرمایا وہ دشانی نے انہیں کسی رات کا فوت تھی ہے عام عورت ہے اساں دفنا دیتی ہے تو کو بے آرام نہ کروں آپ نے فرمایا عام عورت ہے یہ لو میں کون دی قبر دا پتہ دسو دلونی علی قبرہا جبریل میرے کٹھے کھڑے آسمان تو آئے آدھا کھڑے اللہ سے سنیہ دیتے جو وہ سودا مسیح ٹورن دی ہے تو ساں اپنے رحمت علی قدم دی قبر دو ٹور ونجو میرے نبی سی قبر تے گئے سودا دی قبر آئی صاحب آدھنا سا ڈٹھے نبی پاک نے جی میں میت دا جنازہ پڑھیں دے انہیں سودا دا جنازہ پڑھائے قبر تے جنازہ پڑھائے اور دعائیں کرنے دے رہ گئے اللہ کو معاف کر والا آپ نے فارغ تھی کہ فرمائے اے عورت جنتی عورت مسجد کی خدمت کریں دیئے نیک عورت جیڑی نیک عورت ہوئے ذکر اذکار دی پابند ہوئے یہ جہاں کئی عورتیں کئی مامائیں کئی بیبیاں جیڑیاں قرآن نال بڑی محبت کریں جن ذکر اذکار نال بڑی محبت کریں جن اللہ دی تہجد پڑھی جن نیک عورتیں او بھائیو چاند عورتاں جنہیں دا ذکر ہے اوہیں تے سیدہ مریم جنت جویسی سیدہ امہ خدیجہ جنت جویسی سیدہ امہ عائشہ جنت جویسی سیدہ بی بی فاطمہ جنت جویسی اوہیں تو امیاں عیسیٰ علیہ السلام دی امہ دی پاک دامنی اگر ذکر کرا وقت ساتھ نہ دیسی امہ مریم دا ایمیں فیرون دی گھر والی حضرت بی بی آسیہ دے صبر دا ذکر کرا ایمیں فیرون دے دور دی بی بی ماشتہ دا ذکر کرا وہ جائیں اپنے بال کو کڑاہے دے وچ ونجن دیتا ہا لیکن اللہ نال شرک نہ کیتا سی تے جڑے ویلے چھوٹا بال اندے سینے تو خشانے جڑا دودھ پیا پینا ہا تے اندے سامنے کڑاہے چ سچے نے رومڑ پائے گئی ہے کڑاہے دے وچ جڑا بال پیا سڑدا ہا اون آواز دیتی ہے اماں رونا تے گھبرانا تے حوصلے اپنے گھٹ نہ کر اے اویں بارو بارو کڑاہا پیا نظر دے اندروں آتے سے رب نے گلزار بنا دیتے جنت بنا دیتے نبی سی معراج علی راتی ماشتہ دا جنت علی گھر ڈٹھا آپ نے فرمائے جبریل کہندہ ہے انہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دے دور دی ماشتہ نکرانی آئی نا چاہے اپنے بال کو ہا دیتے ہیں اللہ نے شرک نہ کیتا ہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری عورت 5 نمازاں پڑھے زکاة دے وے روزے رکھے تلاوتاں کرے اپنے خامن دی عزت دا خیال کرے قیامت لڑی اللہ ہی عورت کو جنت دے سامنے کھڑے سی تے اللہ اکسی فرشتے ہو جنت دے 28 دروازے کھول دیو والعورت کو اللہ اکسی نمازاں پڑھ کے آئیں خامن دی عزت کر کے آئیں روزے رکھ کے آئیں نیکی دے کم کر کے آئیں حیا پیدا کر کے آئیں صبر کر کے آئیں غیرت مند بن کے آئیں اللہ دی بندی تیرے واسطے ایک دروازہ نہیں 8 دروازے کھلے پائیں جیڑے دروازے کے دل دی داخل تھی تدخلو من ایہا ابواب شاہ جتو دل دی داخل تھی ون آخری بات جیڑی عورت شکر گزارے وہ جنت جویسی جیڑی عورت شکر کرے الحمدللہ 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 تے جیڑی عورت پاک دامن ہے حضرت امہ سارا جلے بادشاہ دے سامنے گئی ہے مجالے جو آنکھ چاہ کے دیکھیا مجالے آخرکار اللہ نے عزت دی حفاظت فرمائی اللہ نے بچایا اس طرح دے بھائیو اساں اپنے گھریں چ دین دا ماحول پیدا کروں بالیں کو غیرت سکھاؤں حیا سکھاؤں ایمان سکھاؤں توحید سکھاؤں انشاءاللہ سارے ویڑھے تبدیلی آسی وما علینا الا البلاغ